ماننے والے اور نہ ماننے والے میں کیا فرق ہے؟ یعنی ایک وہ ہے جنہوں نے اسی کہہ سکتے ہیں کہ وہ منن والے نے، دوسرے وہ ہیں جو کہ نہیں ماننے والے. وہ ان کے ذہن میں پہلے ہوتا ہے کہ نہیں میں کیوں منا، میری مرضی جی، میں نہاؤں نہ نہاؤں، وہ ایک گانا ہے نا جو میری مرضی. پیرنٹس کی بات ماننا پہلا فرض ہے، لیکن چونکہ پیرنٹس کو تھوڑی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے انیبلنگ کے حوالے سے اور پرووکنگ کے حوالے سے. پیرنٹس کے اندر قدرتی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں انیبلنگ کرنے کی اور پرووکنگ کرنے کی، تو ہم لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں کہ بھائی پرووکنگ نہ کریں، انیبلنگ بھی نہ کریں، اور یہ ہمارا ایک رول بن جاتا ہے، رول نکل آتا ہے جو کہ گھر میں چونکہ ٹسل ہو رہی ہوتی ہے اور بات کہیں کسی کنارے لگ نہیں رہی ہوتی پیشنٹ کے درمیان اور فیملی ممبرز کے درمیان، تو آخر کار وہ بیچ میں ہمیں شامل کرتے ہیں کہ چلو پھر نہ تہاڈی گل نہ ساڈی گل، مطلب یہ اس طریقے ان بٹوین کو بیچ میں کسی کو ڈال لیتے ہیں. جہاں تک اپنے پیسوں کی بات کی کہ میری اپنی سیلری میں سے میں پیسے خرچ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے والدین بیچ میں آ جاتے ہیں، اور چونکہ وہ پیار کرتے ہیں اور چونکہ میرے والدین ہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں. چند دنوں سے مطلب آپ جو کہ انڈور ہیں وہ واقف ہی ہوں گے کہ ایک پیشنٹ آ رہا ہے تھائی لینڈ سے چند دنوں سے. تو میں نے کہا کہ کہانی جوں آگے بڑھ رہی ہے تو میں آپ کو وہ کہانی بتاتا رہوں تو آپ کو بیچ میں یہ پیسوں والی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. ہی از کمنگ آن 30 اپریل کو وہ تشریف لا رہے ہیں. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ویزا لگوانے کے لیے گئے تھے وہاں سے اپنے شہر سے شین مائی سے بینکاک گئے تھے، اور ہم نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہہ کے ان کا ویزا بھی بڑا ٹرک سے لگوا دیا. ان کو وہاں بڑی خاطر مدارت بھی ان کی ہوئی اور وہ ویزا بھی ان کا لگ گیا، کیونکہ وہ اصل میں سوڈانی ہے. اصل میں سوڈانی ہے، رہتے سعودیہ میں ہیں والدین کے سمیت، سوڈان سے وہاں ہجرت کی ہوئی ہے اور ٹکے ہوئے ہیں وہاں تھائی لینڈ میں. اور تھائی لینڈ میں جا کے ان کو یہ شوق ہے کہ ایک ری ہیب سینٹر بنانا چاہیے. وہ وہاں پہ ہیں اور اپنے گھر والوں کو وہ کہتے ہیں کہ مینوں پیسے بھیجو، ایز یوزول جو ہمیشہ وہ کہتے ہیں پیسے بھیجو. انہوں نے وہ ویزے کے لیے ان کا بھی ٹکٹ وغیرہ کا بندوبست کیا کہ چین مائی سے بینکاک آئیں، وہاں سے ویزا لگوائیں، واپس جائیں. لیکن وہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے بندے سے. وہ غلطی یہ ہو گئی کہ جو ویزا لگوانے آئے وہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ صبح ویزا لگا ہے اور لاسٹ نائٹ وہ آئے ہیں تو آج شام ان کو واپس چین مائی چلے جانا تھا. لیکن ہم نے جب ٹکٹ دیکھی تو ٹکٹ سستی تھی واپسی کی 2-3 دن بعد. وہ ٹکٹ مہنگی تھی تو وہ اس لیے ٹکٹ جو ہے وہ ٹیوزڈے کی بجائے فرائیڈے کی بک کروائی، اور پہلے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کا کوئی بینکاک میں رہنے کا کوئی انتظام ہے. تو انہوں نے کہا میرے دوست ہیں ادھر بڑے، اور ہم نے وہ ٹکٹ بک کرا دی فرائیڈے کی. تو 3 دن وہ دوستوں کے ساتھ رہے، اور ظاہر ہے 3 دن دوستوں کے ساتھ رہے ہوں گے تو دوستوں نے انہیں مٹن کڑھائی وغیرہ چکن کڑھائی تو کھلائی ہوگی. تو پھر وہ جب واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان جانے سے پہلے میں 10 دن کے لیے بینکاک جانا چاہتا ہوں. اور مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ ہمیں سمجھ لگ گئی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے تھوڑا سا لالچ کیا ہے کہ کوئی ٹکٹ کے پیسے بچا لیں تھوڑے سے، حالانکہ اس کے والدین نہیں دینے تھے. لیکن ہم نے کہا کہ کیوں ضائع جائیں. تو وہ والدین سے ضد کرنے لگے کہ میں نے پہلے بینکاک جا کے واپس آ کے پھر میں واپس آؤں گا بینکاک اور پاکستان جاؤں گا. تو ان کے والدین نے ہمیں کہا کہ 10 دن جا کے تے بینکاک رہنا چاہتے تھے، یہ مطلب اتنے نشے کرنا چاہتے تھے، تسی انہوں روکنا ہے. اچھا ہماری بات چیت ہوتی ہے آلٹرنیٹ ڈیز پہ، ایک دن خود پیشنٹ سے اور ایک دن اس کے والدین سے. تو کل انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ بینکاک کا پھیرا نہیں لگنا چاہیے تھا. تو میں نے آج جب بات چیت ان سے شروع کی تو میں نے انہیں
انہوں نے مجھے تو کہا ہی نہیں کہ میں نے بینکاک جانا ہے، یہ تو ان کا پس پردہ پروگرام تھا کہ والدین پیسے بھیجیں، جن کو پیسے بھیجنے سے ہم نے منع کیا ہوا ہے۔ ہم نے کہا کہ اتنا بڑا انویسٹر ملا ہے تو پیسے والدین سے کیوں مانگتا ہے؟ جب بھی آپ سے پیسے مانگیں آپ اسے کہیں کہ انویسٹر سے پیسے مانگو، اور انویسٹر پیسے دے گا۔ کیسا انویسٹر ہے کہ ایڈوانس میں پیمنٹ نہیں کو کر رہا۔ ٹکٹ بک ہو چکی ہے پاکستان کی 30 تاریخ کی۔ تو آج جب میری بات چیت ہوئی تو میں نے اب ان کو انگیج کرنا شروع کیا۔ انہوں نے نہیں بتایا کہ میں نے بینکاک جانا ہے، تو میں نے ان کو کچھ مصروفیات بتائی۔ میں نے کہا دیکھو اب ہم نے اور آپ نے مل کے یہاں پہ تھائی لینڈ میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانا ہے، تو ایک اسٹیشن تو بنتا ہے پہلے بنانا، تو میرے لیے گھر دیکھیں کوئی وہاں سے اچھا سا، تو اگلے 2-3 دن میں گھر دیکھیں تاکہ جب آپ یہاں پاکستان آئیں اور ہم واپس جا کے تو وہ گھر خریدیں اور گھر کو اسٹیشن بنا کے تو ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر کا آگے کوئی سلسلہ کریں۔ اور ایک بیچ میں یہ بھی قصہ تھا کہ انہوں نے ایک گاڑی رینٹ پہ لی ہوئی تھی جس کا کوئی ایکسیڈنٹ کر دیا تھا نیچرلی، اور جس سے گاڑی رینٹ پہ لی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ڈیمیج آپ نے کیا ہے گاڑی کو تو اس کے پیسے الگ دو، اور اس کے فادر کہہ رہے تھے کہ میری اس سے بات کرا دو، میں اس کو براہ راست پیسے دے دیتا ہوں اور گاڑی بھی واپس جائے۔ وہ کہتا تھا نہیں، گاڑی واپس نہ جائے بلکہ آپ اسکریچز کے اور جو گاڑی پہ گڑبڑ ہوئی ہے اس کے پیسے دے دو۔ تو والدین کو ہم نے سمجھایا کہ نہیں، اس کو پیسے نہیں دینے، اس بندے کو ڈائریکٹ ہی پیسے دینے ہیں۔ تو ایک یہ بھی بیچ میں قصہ تھا۔ تو میں اس کو بتانے لگا کہ آپ جو ہے کچھ کام کر لیں آنے سے پہلے، ایک تو کوئی مکان اچھا سا دیکھ لیں، اس کی ویڈیو شیڈیو 2-4 مکانوں کی بنا کے گرد و نواح کی بتا کے آپ نے مجھے بتانی ہے تاکہ بعد میں ہم وہ اپنا گھر لیں۔ اور ایک اس نے ہمارے لیے پراپرٹی بھی دیکھی ہے جہاں ریہیب سینٹر بنے گا، وہ کوئی ایکس وائف ہے، اس کی پراپرٹی ہے بہت ہی شاندار، وہ اس نے دکھایا تو بڑی گرینری، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ریس کورس پارک جیسی گرینری ہے، اس کے اندر سینٹر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ان کی جو ایکس وائف ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعارف بھی کرا دیں گے، اور یہ پراپرٹی ان کی ہے اور ان کے ساتھ پارٹنرشپ بھی آپ کرا دیں گے، یہ بیچ میں انسینٹیو بھی آ رہا ہے۔ تو ندیم نور صاحب کو جب میں نے بتایا تو انہوں نے کہا جی میری گل کرا دینا۔ تو میں نے اسے کہا کہ پراپرٹی کو دیکھ کے آپ اس کی جا کے نا 20 کلومیٹر دور جا کے اس کی بھی ویڈیو بنائی۔ اب میں ان کو اگلے 10 دن کی مصروفیت دے رہا ہوں، کیونکہ جیسے پیرنٹس کرتے ہیں ویسے ہی کام ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ایک تو وہ کرو، دوسرا شینمائی میں جتنے بھی ریہیب سینٹرز ہیں وہاں سب کو جا کے بتاؤ کہ میں عنقریب یہاں ایک ریہیب سینٹر کھولنے والا ہوں ڈاکٹر صداقت کے ساتھ مل کے، اور وہ ریہیب والے زیادہ تر مجھے جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ان کو آپ بتا دو، اور کل کو وہاں ریہیب میں کام کرنے والے جو ورکرز ہیں ہمیں ان کی بھی ضرورت ہوگی تو ان کے ورکر بھی توڑیں گے۔ تو آپ نے وہ تمام باتیں سن کے ہاں جی کہہ رہے تھے، لیکن کچھ زیادہ امپریس نہیں ہو رہے تھے۔ تو اخیر میں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم مجھے اپنی لوکیشن بھی بھیجنا 3 دن کے بعد، لوکیشن مجھے 3 دن کے بعد بھیجنا، کیونکہ میرا ایک دوست پھوکٹ میں آ رہا ہے۔ پھوکٹ پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، تو وہاں سے وہ آ رہا ہے تو وہ آپ کو کچھ رقم بھی دے گا، وہ آپ کو کچھ رقم دے گا تاکہ آپ اس رقم کا استعمال کرتے ہوئے کچھ انتظامات میں آپ فائدہ اٹھا سکو، اور وہ رقم کے ساتھ آپ پاکستان آنے میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرو۔ تو اس پہ انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ۔ اور وہ جو رقم ہے وہ 2-3-4 دن کے بعد جب پھوکٹ سے کوئی بندہ آئے گا دوست میرا اور وہ اس کو رقم دے گا، تو ان کا جو اس طرح بینکاک جانے کا منصوبہ ہے وہ ہم ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے بینکاک کا ذکر میرے ساتھ نہیں کیا، لیکن میں نے ان کو انف ورک دے دیا۔ اور اس کے بعد جب اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو اس نے کہا کہ بینکاک جانے کا ارادہ تو میرا ہٹ گیا ہے، لیکن اب میں میڈیکل چیک اپ کرانا چاہتا ہوں شینمائی میں، کیونکہ میرا وزن بہت بے انتہا کم ہو رہا ہے کسی نامعلوم وجہ سے، اور میں اسپتال میں جا کے تو چیک اپ کرانا چاہتا ہوں۔
جس کی ایک چیز کی فیس اتنی ہے اور دوسری چیز کی اتنی ہے اور تیسری چیز کی اتنی ہے اور چوتھی چیز کی اتنی ہے. تو اس کے ابا کہہ رہے ہیں کہ ہن ایدا کی کریے, وہ تو تسی مسئلہ حل کر دیتا ہے, بینکاک تے وہ کوئی نہیں جا رہا, لیکن پیسے اس لیے منگوا رہا ہے کہ اس کا وزن کم ہو رہا ہے اور اس کو میڈیکل پرابلم ہو رہے ہیں اور اس کی ماں بھی پریشان ہو گئی ہے, اور اب اس کے لیے اگر آپ کہیں تو ہم پیسے اس کو بھیج دیں. میں کہیں اس کو کہیں کہ 2-4 دن میں تھوڑا بہت وزن اگر کم ہو بھی جائے تو کوئی پرابلم نہیں. ڈاکٹر صاحب کا پاکستان میں ایک میڈیکل سیٹ اپ بھی ہے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کے نام سے, سارا چیک اپ وہیں ہو جائے گا. کہتا ہے یہ میں تو نہیں نہ کہہ سکتا. میں نے کہا کل میں کہہ دوں گا یہ اس کو. تو آپ کبھی سوچتے ہیں کہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تو جا کے پھر کچھ, اور یہ ٹیکنیکلی ہم کرتے رہتے ہیں, ہمارا کام یہی ہے, جو 24/7 ہمارا کام یہی ہے. ہم زندگی میں زیادہ تر انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور کچھ سیکھتے رہتے ہیں, آپ سے بہت زیادہ سیکھتے رہتے ہیں, اور آپ سے معاملات طے کرنے میں ہمیں آپ سے ہی مدد ملتی رہتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ماننے والا فلاح پائے گا. ہمیشہ دنیا میں ماننے والے اور نہ ماننے والے کے درمیان جب بھی آپ ریسرچ کریں گے, جو ماننے والا ہے وہ فلاح پائے گا. کس کی ماننے والا؟ ماں باپ کی ماننے والا, اپنے ٹیچر کی ماننے والا, اپنے باس کی ماننے والا, اور کلائنٹس کی ماننے والا. ماننے والا فلاح پائے گا اور جو نہیں ماننے والا وہ نقصان اٹھائے گا. سب سے پہلے ماں باپ کی, اس کے بعد اسکول ٹیچر کی مان لیں, اس کے بعد یونیورسٹی میں پروفیسر کی مان لیں, پھر ری ہیب میں کونسلر کی مان لیں, یا جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں وہاں CEO کی مان لیں, اور مسجد میں جائیں تو امام مسجد کی مان لیں. ماننے والا ہی فلاح پائے گا, ماننے والا. جو نہیں ماننے والا اس کا پتہ نہیں, یا تو پھر وہ بہت سائنسدان ہو, عبد القدیر خان ہو, تو تب وہ چاہے نہ بھی مانے, لیکن وہ بھی نہیں ماننا تھا تو اس کا بھی بہت برا حال ہوا. اس کو بھی کہا تھا مان جاؤ, اس نے نہیں مانا, جس سے کہ بہت مشکلات اس کے لیے پیدا ہوئیں, پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں. ماننے والا, صلاح لینے والا جو ہے وہ فائدے مند رہتا ہے. یہ ہے سمپل سی بات. دل تو کرتا ہے نا اپنی مرضی کرنے کو, لیکن بعض اوقات اپنی مرضی کرنے کی بجائے ابا کی مرضی زیادہ بہتر ہوتی ہے. اور اگر ابا کی مرضی پہ شک ہو تو ابا اور کاؤنسلر مل کے کوئی بات کر لیں, جن کا پروفیشن ہو, جنہوں نے ان چیزوں پہ کچھ تجربہ حاصل کیا ہو. ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے زیادہ تر پیشنٹ سے سیکھا ہے, کیونکہ وہ کسی وقت کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ان کا ریلیشن شپ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دل کی باتیں کرنے لگتے ہیں, ہنسنے کھیلنے لگتے ہیں, دل کی باتیں کرنے لگتے ہیں, اور آپ سب کسی نہ کسی درجے پر ہمارے استاد کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اصل بات جو ہے وہ یہ. نشے کا مریض ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کوئی ذہانت نہیں ہے, آپ میں جو لیکوڈ انٹیلیجنس ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکوڈ انٹیلیجنس, اس کو کرسٹلائزڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو ٹھیک ٹھاک ٹھوس انٹیلیجنس بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ ایفرٹ مانگتی ہے, جو کہ تبدیلی مانگتی ہے. نشہ کرنا جو ہے یہ بڑے ذہین لوگوں کا کام ہے. بیوقوف میں نے آج تک نہیں دیکھا. بیوقوف کو کون کرنے دیتا ہے نشہ؟ اس کے لیے تو چتر چلاک ہونا بہت ضروری ہے. تو جن کی لیکوڈ انٹیلیجنس بہت زیادہ ہوتی ہے وہ نشہ کرتے ہیں, اور جن کی سالڈ انٹیلیجنس یا کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے وہ نشہ چھوڑتے ہیں. کیا کوئی اس بات کو ایکسپلین کرے گا کہ نشہ کرنے کے لیے آپ کو لیکوڈ انٹیلیجنس چاہیے؟ ہاتھ کے ہاتھ لو. نشہ کرتے رہنا ہے تو لیکوڈ انٹیلیجنس کام آتی رہے گی, جگاڑ کام آتے رہیں گے, چوٹھو چوٹ چتالی چلتا رہے گا. لیکن اگر نشہ چھوڑنا ہے
تو پھر آپ کو سکل سیکھنی پڑے گی، ایویڈنس بیس چیزیں سیکھنی پڑیں گی، سائنٹیفک نالج چاہیے، پھر آپ کو گوگل پہ آنا جانا رکھنا ہوگا، پھر آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہوگا، اس کی بات سن، اس کی بات سن، اس کے اندر تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوگی، تو پھر بہت محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا پڑے گا، اور جب ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکلتا ہے. کہ آپ کو ایک آڈیو پروگرام سننے کی ضرورت ہے جس کا نام ہے مینٹلی ٹف. مینٹلی ٹف، اس سے کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ مینٹلی ٹف ہونا، اسٹرانگ ہونا. یہ میں اس نقطہ نظر سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو ایک حادثے کی وجہ سے کافی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، اور اس حادثے سے کافی مایوسی بھی ہوتی ہوگی، اور پھر آپ ہمت بھی کرتے ہوں گے. تو یہ جو مینٹلی ٹف نام کی آڈیو پروگرام ہے جو کہ کاؤنسلر آپ کے دیں گے آپ کو سننے کے لیے، یہ 2 سائیکالوجسٹ کی آپس میں کی گئی گفتگو ہے، جس میں وہ ایک ایسے ٹینس پلیئر کی بات کرتے ہیں کہ جو دنیا میں 5ویں نمبر پہ تھا، اور ایک دن وہ اپنی گاڑی کی ڈگی میں سے کوئی سامان نکال رہا تھا پارکنگ لاٹ میں، اور کوئی بندہ باہر سے آیا اپنی گاڑی پہ، اور اس نے گاڑی آ کے پیچھے دے ماری، اور گاڑی کے جو آگے کے مڈگار ہیں اس کے وہ لگے گھٹنوں کے قریب، اور وہ کرش ہو گئے. ٹینس کا کھلاڑی، دنیا کا 5ویں نمبر کا کھلاڑی، اور اس کا کیریئر آسمان سے زمین پہ آ گیا. پر اس نے ہمت نہیں ہاری. اس نے آپریشن کے چند دنوں کے بعد اپنے آپ کو ہوا میں ہینگ کیا اور ٹینس کھیلنا شروع کر دی، پریکٹس کرنی شروع کر دی. اس نے سوچا کہ میں اپنا ریسٹور کروں گا ایکسپرٹیز، اور ایک وقت آیا کہ وہ دنیا کا 3 نمبر کا کھلاڑی بن گیا دوبارہ دنیا بھر میں. تو آپ کو اس قسم کی موٹیویشن کی ضرورت ہے. آپ بہت اداس لگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. تو آج کل سردیاں نہیں ہیں تو آپ اداس پھرنا چھوڑ دیں، ہنستے کھیلتے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ کے ابا بیٹھے ہوئے ہیں، بہن بیٹھی ہوئی ہیں، آپ انہیں اداس پوسچر دکھانا چاہتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں. ہنستے کھیلتے رہا کریں، جب ان کی نظر آپ پہ پڑے ہنستے کھیلتے نظر آئے، کیونکہ ہنستے کھیلتے نظر آنے میں آپ کا فائدہ زیادہ ہے، ان کا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے. زیادہ تر دوائیوں کے ٹائم میں تھوڑا بہت فرق ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دوائیاں براہ راست اثر نہیں کرتی، یہ جسم میں جا کے دوسرے کیمیکلز کے اوپر اثر کرتی ہیں، اور ہم جو روزانہ دوائی کھاتے ہیں یہ مینٹیننس کرتی ہے. لیکن جو دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں جن کا ہم کبھی کبھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ غنودگی، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی کھائے تو جلدی سو جاتے ہیں، تو یہ سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ہے، مین ایفیکٹ کی وجہ سے نہیں ہے. تو ایسے سائیڈ ایفیکٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کہتے ہیں جلدی کھا لو. ورنہ روز دوائی اگر آپ ایک دفعہ کھا لیں تو آپ کے جسم میں جو اندر کے حالات جو بدلے گئے ہوتے ہیں، جیسے ڈوپامین بلاکیڈ ہے تو وہ جاری رہے گا، اس کو فرق نہیں پڑے گا. پہلا کام ہے، دوائیاں پرابلم کرتی ہیں کہ جو ان کا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ پہلے آتا ہے، جو ان کا مین ایفیکٹ ہے وہ بعد میں آتا ہے. یہ تھوڑا ذہن میں رکھیں. یہ جتنی بھی دوائیاں آپ استعمال کرتے ہیں جو سائیکیٹرک میڈیکیشنز کہلاتی ہیں، ان سب کی عمر 70 سال سے زیادہ نہیں ہے. ان میں سے پرانی سے پرانی دوائی جو ہے وہ 70 سال پرانی ہے، اور وہ ایک ہے. اور ایک اور دوائی ہے جو کہ 50 سال پرانی ہے، وہ بھی ایک ہے. تو باقی ساری دوائیاں ایون 50 سال بھی پرانی نہیں ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ نئی دوائیاں ہیں. باقی دوائیاں جو ہے ریسنٹ اوریجن کی ہیں، اور ان کے اندر بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن فی الحال جو دال دلیا ہے وہ یہی ہے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ پہلے آپ وائی فائی جو یوز کرتے تھے، بازار سے اسکریچ کارڈ ملتا تھا، آپ اسے کھجا کے تو اس میں سے کوئی نمبر نکالتے تھے، اور اس سے جب آپ ڈاؤن لوڈنگ کرتے تھے تو وہ کافی وقت لگتا تھا. تو ابھی آپ دیکھیے کہ آپ جہاں کہیں جاتے ہیں وہاں آپ کو فری کا وائی فائی کنیکشن بھی مل جاتا ہے اگر آپ کو پاس ورڈ پتہ ہو. تو ترقی ہوتی رہتی ہے، چیزیں بہتر ہوتی رہتی ہیں.
خوشیاں حاصل کرنا بہت آسان ہے اگر ہم اس فارمولے کو سیکھ لیں، اس طریقے کو سیکھ لیں. خوشیوں کا دار و مدار ہماری بیالوجی پہ ہے. یاد رکھیں کہ ہماری جو بیالوجی ہے، جو ہمارے جسم کا اندرونی نظام ہے، اس میں ایک صفت ہے جس کو ہم برقراریت کہتے ہیں، برقراریت، اور اس کو ہومیوسٹیسس کہتے ہیں، کہ ہمارا جسم اپنے آپ کو ہر لحاظ سے برقرار رکھنا چاہتا ہے. وہ اس میں شوگر کی مقدار کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، وہ ٹیمپریچر کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، وہ نمک کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، وہ کیلشیم کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، وہ خوشی یا جو ناراضگی کی سٹیٹ ہے اس کو برقرار نہیں رکھنا چاہتا. وہ ایک سوبرائٹی کی سٹیج کو برقرار رکھنا چاہتا ہے جسے بیس لائن موڈ کہا جاتا ہے، جس میں ہم مسکراتے ہیں، جس میں ہم اچھا فیل کرتے ہیں. اور اچانک اگر ہمیں جو مرسیڈیز آرڈر کی تھی، اگر اچانک وہ آ جائے تو بہت خوشی ملتی ہے، اور وہ جو موڈ ہے وہ بیس لائن سے ایسے اوپر جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. 2-3 دن کے بعد مرسیڈیز موجود ہوتی ہے پر خوشی نیچے آ جاتی ہے. پھر کوئی محلے کا بچہ آ کے اسکریچز ڈال جاتا ہے اس کے اوپر تو پھر ہمیں بہت غم ہوتا ہے، پھر وہ نیچے آ جاتا ہے سارا ہمارا موڈ. لیکن 2-3 دن کے بعد پھر اس کا بھی ہم اپنا سنبھال لیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایک بیس لائن موڈ ہے ہمارا، اور ایک وہ موڈ ہے جو بیس لائن سے ذرا اوپر ہے، جو کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم بہت کسی اونچی ہوا میں اڑنا چاہتے ہیں تو ایسی لگژری کی قیمت ہماری زندگی ہے. ایسی لگژری کی زندگی. اتنے قابل میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، عام آدمی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کا تصور نشے کے مریضوں کے بارے میں کوئی اچھا نہیں ہے. لیکن مجھے 45 ایئرز ہو گئے ہیں دیکھتے ہوئے کہ اتنے قابل، اتنے ذہین، لائق فائق لوگ، ڈاکٹر، انجینئر، لائرز جو ہے اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، بیوروکریٹس اور جج اور آرمڈ فورسز کے لوگ اور پولیس کے لوگ اور سی ای اوز، وہ سب اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں. اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے وہ خاموشی سے جا کے اس گڑھے میں جاتے ہیں جس میں سے نکلنے کے لیے ان کو دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیں کسی گڑھے میں چھلانگ لگانے کے لیے آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن کسی گڑھے سے نکلنے کے لیے آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے جن پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، جو کہ ماں باپ ہوتے ہیں، جو زیادہ قابل نہ بھی ہوں، پی ایچ ڈی نہ بھی ہوں تو سنسیئر تو وہ ہوتے ہیں. ان کی بات ریسرچ بیس نہ بھی ہو تو ان کا تجربہ، ان کی نیت بڑی خوبصورت ہوتی ہے. اور اس وقت تک جب تک کہ ہمیں پراپر مدد نہیں ملتی، ہم اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی یا خاوند سے مدد لے سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو پکا بتا دوں کہ آپ کی خوشیاں سلامت رہیں گی. یہ جو آپ کو ڈر لگا رہتا ہے نا کہ نشہ گیا تو خوشیاں گئیں، زندگی بس پھر مایوسیوں کے حوالے ہوگی، یہ بات صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ ایمانیات بدلنی پڑے گی، کہ یہ بدلنا پڑے گی، پیراڈائم بدلنی پڑے گی، کہ یہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے شراب چھوڑ دی، اگر ہم نے کوکین چھوڑ دی تو اس کے بعد ہماری زندگی میں خوشی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. ایسی بات قطعی درست نہیں ہے. ہماری زندگی میں خوشی، لیجیٹیمیٹ خوشی، اس کا عمل دخل ہوگا جو 24 گھنٹے آپ انجوائے کر سکتے ہیں. میں ایک بادشاہ کی کہانی پڑھ رہا تھا آج ہی، ایک آٹو بایوگرافی تھی. ایک خلیفہ تھے جن کا نام عبد الرحمن تھا، اور میں ان کی کہانی پڑھ رہا تھا تو وہ اپنی کہانی لکھی. انہوں نے لکھا کہ میں نے 50 سال حکمرانی کی، اس میں میں نے فتوحات حاصل کی، اور میں نے دنیا میں بڑا نام پیدا کیا، اور میری رعایا نے مجھے بہت چاہا، لوگ مجھے ملنے کے لیے ترستے تھے، اور مال و متاع اور دولت اور محبت اور شہرت اور عزت جو ہے میرے گھر کے باہر میری آندیاں بن کے کھڑی رہتی تھیں.
اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے کتنی مزیدار زندگی گزاری؟ اور ساتھ اس نے لکھا کہ بہت مزیدار. تو پھر کہا کہ نہیں، مجھے زندگی کل 14 موقعوں پہ 50 سال میں کل 14 موقعوں پر سچی خالص خوشی ملی، کل 14 موقعوں پر. تو آپ سوچ لیں کہ ایک ایسا خلیفہ جس نے بہت جد و جہد کی، بہت نام پیدا کیا، جس کی رعایا اس کو بہت پسند کرتی تھی، جس کو لوگ بہت چاہتے تھے، جس کی زندگی مزے سے اور سرور سے بھرپور تھی اور لوگ جسے ملنے کے لیے ترستے تھے، اس نے کہا کہ میری زندگی میں نے گن رکھے ہیں کہ کل 14 موقع تھے کہ جن کے اندر میں نے جینون اور خالص خوشی کو اپنے لیے محسوس کیا. لوگ ہمیشہ کتابوں میں اپنے تجربات کا نچوڑ بتاتے ہیں، اور ایک چیز طے ہے کہ جو بندہ بھی کتاب لکھتا ہے وہ اپنا کلیجہ نکال کے رکھنا چاہتا ہے وہاں. یہ اس کی اپنی ولنریبلٹی ہے، کیونکہ کہتا ہے کوئی کمی نہ رہ جائے. کوئی بھی بندہ، جیسے کوئی خاتون کھانا پکاتی ہے، کوئی مٹن کڑھائی، کوئی چکن کڑھائی، تو وہ دل کرتا ہے کوئی ایہو جی چیز کر جاواں کہ جیڑا بندہ کھاوے تو وہ میریاں تعریفاں کرے، کہے کہ کیا بات ہے. تو کتاب لکھنے والے کے بھی یہی جذبات ہوتے ہیں. تو وہ اپنے دل کی باتیں لوگ لکھتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کا تجربہ جو 50 سال یا اس سے زیادہ کم و بیش تجربہ رکھتے ہیں چیزوں کا، تو وہ آپ تک وہ باتیں پہنچاؤں. شاید آپ کو کوئی بات کلک کر جائے، شاید کوئی بات آپ کی زندگی بنا دے، شاید کوئی بات آپ کے گھر میں خوشیوں کی فصل پیدا کر دے.